انتظار سخته منم دل دارم هر کیو دیدم کربلا رفته باشه منو نبر حسین به کربلا. حوزہ علمیہ نجف کے استاد تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی ملاقات کے لیے مسلسل دعائیں کیا کرتے تھے۔ مسجد سہلہ کا ہم نے عمل کیا، ہر ٹیوزڈے نائٹ ہم مسجد سہلہ جاتے تھے، 40 رات ہم مسلسل گئے، کوئی زیارت کوئی دیدار نہیں ہوا۔ وہ پریشان، انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا اپنے آپ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہوگی تبھی تو ہم امام سے نہیں مل پا رہے، ورنہ حدیث میں جب ہے تو حدیث سچی ہے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد کربلا کی طرف رجوع کیا اور ہر شب جمعہ کربلا امام حسین کی زیارت کو جانے لگا، امام زمانہ علیہ السلام کے زیارت کے اشتیاق میں۔ ہر شب جمعہ نیت میں نے کی کہ میں امام حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں تاکہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، یہ ارادہ کیا۔ تو وہ بیان کرتے کہ مسلسل میں جانے لگا، امام کی زیارت نصیب نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک شب جمعہ جب میں پہنچا تو ذریعے امام حسین پر جب پہنچا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ علماء بیان کرتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو جب کربلا امام حسین کی قبر پہ جائے تو سرحانے جدھر امام حسین کا سر ہے اس طرف جائے تحت قبہ اور امام حسین کی زری کو پکڑ کے اللہ کو امام حسین کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کے زری کو طواف کرتے کرتے بالائے سر امام حسین پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے زری کو تھاما اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حق امام حسین کا واسطہ دے کر دعا کیا، یا اللہ تجھے امام حسین کے حق کا واسطہ مجھے امام زمانہ سے ملا دے، میں اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ بیان کرتے کہ ابھی میں کہی رہا تھا کہ کسی نے میرے پشت پہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا شیخ پریشان کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے کہ میں اس پریشانی میں تھا کہ میں نے فوراً جھٹک کے کہا کہ یہ میرا مسئلہ میرے اللہ سے ہے، تم کون ہو؟ یہ کہتے کہ میں یہ کہہ کے ذرا سا ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرے میں وہ نور تھا، وہ جلالت تھی کہ میں ان کے چہرے کی طرف مرعوب ہوتا گیا اور میں نے بس ان کو دیکھا اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد ذریعے امام حسین کی طرف میں نے اپنے آنکھوں کو کیا، امام حسین کی زری کا بوسہ لینے لگا اور میں نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ جو میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ من انت یا سیدی، اے سید آپ کون ہے؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، کاش کہ یہ 3 دن کا پورا خلاصہ کلام میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ امام سے ملنا چاہتے ہیں، امام حسین کی زری پہ آگے کہہ رہے ہیں یا اللہ امام حسین کے حق کا واسطہ امام زمانہ سے ملاقات کرا دے۔ آنے والے نے کہا مسئلہ کیا ہے، آخر پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا آپ سے کیا مطلب، یہ میرے خدا کا مسئلہ ہے۔ من انت یا سید، اے سید آپ ہیں کون؟ جیسے انہوں نے یہ سوال کیا، غریب کربلا کی قبر پہ آنے والے سید نے کہا میں کائنات کا سب سے غریب مظلوم انسان ہوں۔ اللہ اکبر، میں سب سے غریب، سب سے مظلوم کائنات، غریب کربلا کی قبر پہ، مظلوم کربلا کی قبر پہ کوئی اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہو تو سوچے اس کی غربت کیسی رہی ہوگی۔ یہ شیخ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ جملہ کہا، اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ میں باہر صحن کی طرف نکلا، میں نے خادم سے پوچھا کہ کسی شخص کو نکلتے ہوئے تو نے دیکھا؟ اس نے کہا نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی گیا۔ یہ کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں میرے وقت کا مظلوم امام ہے کہ جسے ہم نے اپنے اعمال کے سبب غریب بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، امام دیکھتے ہیں کہ باطل مذاہب کے لوگ اپنے مذہب پر کتنا عمل پیرا، لیکن میرے چاہنے والے، میرے نام لینے والے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میری محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ فقط زبان سے کہتے ہیں الا جل یا صاحب الزمان۔